صحیح بخاری کتاب وضو کے بیان میں حدیث نمبر 135 رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضر موت کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پاخانہ کے مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہوا۔ حدیث نمبر 136۔ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو اپنے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ اب فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ حدیث نمبر 137۔ انہوں نے رسول کریم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے بو نہ پائے۔ حدیث نمبر 138۔ نبی کریم سوئے یہاں تک کہ اب خراٹے لینے لگے، پھر آپ نے نماز پڑھی، اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ لیٹ گئے، پھر خراٹے لینے لگے، پھر اب کھڑے ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی۔ پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی عمروں سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر رات گزاری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ رات کو اٹھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمروں اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ نے کیا تھا، پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اور کبھی سفیان نے انصارے کی بجائے این شمالے کا لفظ کہا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ پھر آپ نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کر لیا، پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، آپ اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمروں سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ عمروں نے کہا، میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 139۔ رسول اللہ میدان عرفات سے واپس ہوئے، جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ اتر گئے۔ آپ نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا، رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے فرمایا، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی، اپنے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھلایا، پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور اپنے نماز پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ حدیث نمبر 140۔ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا اس طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔